ناظرین شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ ناظرین کبھی میں کبھی تم کی قسط نمبر 13 کی ریویو کے ساتھ حاضر ہوں۔ رباب نے اپنے سسر کی صحتیابی کے لیے بے تحاشا پیسہ خرچ کیا ہوتا ہے اور آخرکار وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ عدیل اپنے والد کی بہت منت سماجت کرتا ہے کہ وہ ان کے ساتھ گھر چلے جائیں، لیکن عدیل کا باپ اپنی بہو کے گھر جانا بالکل پسند نہیں کرتا اور اپنے گھر آ جاتے ہیں۔ اس دوران عدیل مصطفیٰ کو بار بار یہی کہتا ہے کہ وہ نکما ہے، وہ کوئی کام نہیں کرتا۔ مصطفیٰ اپنے باپ کا خیال نہیں کرتا اور گھر کی کوئی ذمہ داری نہیں اٹھاتا، حالانکہ مصطفیٰ اب جاب بھی کرتا ہے، گھر کی ذمہ داری بھی لیتا ہے، اور مصطفیٰ نے اپنی پہلی تنخواہ بھی باپ کے علاج پر خرچ کر دی تھی اور اس نے آخری حد تک کوشش کی ہوتی ہے کہ اپنے والد کا علاج بہتر سے بہتر کروا سکے، اور مصطفیٰ نے آخری حد تک کوشش کی ہوتی ہے کہ اس کے باپ کا علاج بہتر سے بہتر ہو، لیکن اس کے باوجود بھی ماں کے نزدیک اس کا سب سے اچھا بیٹا عدیل ہی ہے اور مصطفیٰ ایک نکما اور نکھٹو بیٹا ہے، کیونکہ عدیل نے بہت اچھے ہاسپٹل سے علاج کروایا ہوتا ہے۔ عدیل رباب کو کہتا ہے کہ جب تک میرے والد ٹھیک نہیں ہو جاتے میں ان کے پاس ہی رہوں گا، جبکہ رباب کہتی ہے کہ آپ ان کو یہاں پہ بلا لو، وہ یہاں پہ رہیں گے اور ان کی خاطر تواضع یہیں پہ کی جائے گی، لیکن عدیل کہتا ہے کہ اس وقت ان کو میری ضرورت ہے۔ رباب بہت کوشش کرتی ہے کہ عدیل اپنے باپ کے پاس نہ جائے اور وہ یہیں پہ رک جائے، لیکن عدیل کہتا ہے کہ اس وقت میرے والدین کو میری سخت ضرورت ہے، میں ان کے پاس ضرور جاؤں گا، اور رباب کو کہتا ہے کہ میں تمہارا غلام نہیں ہوں کہ جو تم مجھے کہو گی میں وہی کروں گا۔ یہ کہہ کر عدیل وہاں سے چلا جاتا ہے اور رباب کے لیے یہ بہت پریشان کن ہوتا ہے۔ عدیل جب اپنے گھر جائے گا تو اس کا سامنا شرجینا سے بھی ضرور ہوتا ہوگا۔ شرجینا عدیل کے سامنے بہت انکمفرٹیبل ہوگی۔ شرجینا نے مصطفیٰ کا بہت ساتھ دیا ہوتا ہے۔ مصطفیٰ جب بھی اپنے گھر کے حالات کی وجہ سے پریشان ہوتا ہے تو شرجینا اس کو سہارا دیتی ہے اور اس کا حوصلہ بڑھاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم بھی اپنے والدین کے لیے اچھے بیٹے ہو، اور شرجینا نے مصطفیٰ کے گھر والوں کی بھی ذمہ داری اٹھائی ہوتی ہے۔ مصطفیٰ کی ماں شرجینا کے سامنے بار بار عدیل کی بہت تعریفیں کرتی ہے اور کہتی ہے کہ عدیل میرا بیٹا ہیرا ہے، سارے گھر کی ذمہ داری نبھاتا ہے، جبکہ مصطفیٰ بہت ہی نکما ہے، اپنے باپ کا علاج بھی اچھے ہاسپٹل سے نہیں کروا سکا۔ دوسری طرف رباب نے عدیل کو جانے تو دیا ہوتا ہے، وہ اس کو جانے سے روک تو نہیں سکی، لیکن اس کے چلے جانے کے بعد اس کی دوست اس کو احساس دلاتی ہے کہ تم نے یہ کیا کیا۔ اس کی ایکس منگیتر وہاں پر ہے اور وہ خوبصورت بھی ہے اور عدیل کا آمنا سامنا بھی ہوگا تو کہیں پرانے تعلقات دوبارہ سے نہ جاگ جائیں۔ یہ باتیں سن کر رباب کو بھی تھوڑا سا خطرہ ہو جاتا ہے کہ واقعی ایسا نہ ہو جائے، اور وہ فوراً عدیل کے پاس اس کے گھر آ جاتی ہے، اور جب رباب عدیل کے گھر آتی ہے تو اس کا سامنا شرجینا سے ہوتا ہے اور وہ شرجینا سے کہتی ہے کہ کیا تم نے میری وجہ سے مصطفیٰ سے شادی کی ہے، لیکن شرجینا رباب کی ان باتوں کا کوئی جواب نہیں دیتی۔ شرجینا جب بھی پریشان ہوتی ہے تو مصطفیٰ اس کا دل بہلانے کی کوشش کرتا ہے تو شرجینا مسکرا دیتی ہے، تو مصطفیٰ کہتا ہے کہ تم ایسے ہی ہنستی رہا کرو، تم ہنستی ہوئی اچھی لگتی ہو، تو شرجینا محبت سے مصطفیٰ کے گلے لگ جاتی ہے۔ اس کے بعد گھر میں دوبارہ نوکروں کو رکھ لیا جاتا ہے۔ مصطفیٰ کسی کام سے باہر جاتا ہے تو شرجینا اس کو چھوڑنے دروازے تک آتی ہے۔ دوسری طرف عدیل باہر آ رہا ہوتا ہے تو وہ گاڑی میں بیٹھا ان دونوں کو دیکھتا ہے تو افسوس سے سر ہلاتا ہے۔ مصطفیٰ تو باہر چلا جاتا ہے لیکن عدیل اندر آ جاتا ہے۔ عدیل بار بار شرجینا کے سامنے آنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، بار بار شرجینا سے بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ اصل میں اس کو شرجینا اچھی تو لگتی تھی، لیکن وہ امیر ہونا چاہتا تھا، اس لیے اس کے دل میں ابھی تک کہیں نہ کہیں شرجینا کی محبت ضرور ہے، اور وہ شرجینا کو نہ اپنا کے پچھتاتا رہتا ہے، کیونکہ شرجینا رباب سے زیادہ خوبصورت ہے اور زیادہ قابل بھی ہے، لیکن شرجینا امیر نہ تھی، اس کے پاس دولت نہیں تھی۔ رباب کے پاس بہت دولت تھی، اس لیے اسے رباب سے شادی کرنا پڑ گئی۔ شرجینا کے لیے عدیل اور رباب
کا سامنا کرنا بہت مشکل ہے، لیکن وہ اپنے دل کا حال کسی کو نہیں بتا سکتی۔ شرجینا مصطفیٰ کو کہتی ہے کہ ہم خود پاپا کی دیکھ بھال اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں، تیمارداری کے نام پر اتنے لوگوں کی فوج اکٹھی کرنے کا کیا مقصد ہے؟ مصطفیٰ بھی کہتا ہے کہ مجھے خود یہ پسند نہیں ہے، لیکن میں کچھ نہیں کر سکتا۔ امی کسی کی بات سننے کو تیار نہیں ہیں، وہ عدیل کی ہر بات مانتی ہیں۔ ناظرین، یہ بھی دکھایا جائے گا کہ شرجینا اپنے کمرے میں بیٹھی پڑھ رہی ہوتی ہے تو عدیل وہاں پر آ جاتا ہے اور شرجینا سے کہے گا کہ میں نے کہیں اور شادی کر لی تو تم نے اپنے آپ کو اتنی بڑی سزا کیوں دے ڈالی؟ مصطفیٰ سے شادی کر کے تم نے اپنے آپ کے ساتھ بہت برا کیا۔ مصطفیٰ جو ایک نکما اور غیر ذمہ دار شخص ہے، تم تو کافی سمجھدار اور سلجھی ہوئی لڑکی تھی، لیکن تم نے اپنی زندگی برباد کر ڈالی۔ جب یہ دونوں باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو مصطفیٰ بھی پیچھے کھڑا ان دونوں کی باتیں سن رہا ہوتا ہے۔ شرجینا عدیل کو جواب دیتی ہے کہ مصطفیٰ جیسا بھی ہے وہ میرے لیے سب کچھ ہے، مجھے کوئی افسوس نہیں ہے اور تم میری فکر کرنا چھوڑ دو اور نہ ہی مجھ سے بات کرنے کی کوشش کیا کرو۔ وہ یہ کہہ کر وہاں سے چلی جاتی ہے، لیکن دوسری طرف رباب نے بھی ان دونوں کو باتیں کرتے دیکھ لیا ہوتا ہے اور رباب کو تو جیسے آگ لگ جاتی ہے اور اس کے ذہن میں اپنی دوست کی باتیں آ جاتی ہیں اور وہ سوچتی ہے کہ کہیں اس کی باتیں سچ نہ ہو جائیں۔ رباب کا اب ایک ہی مقصد ہے کہ کسی طرح عدیل اس گھر سے متنفر ہو کر یہاں سے چلا جائے، اس لیے وہ کوشش کرتی ہے کہ اس گھر میں دونوں بھائیوں کے درمیان جھگڑا ہو جائے تاکہ عدیل اس لڑائی سے تنگ آ کر یہاں سے واپس چلا جائے۔ رباب شرجینا کے ساتھ بدتمیزی کرتی ہے، اس کی یہ باتیں مصطفیٰ بھی سن لیتا ہے، وہ اس سے پہلے اپنی بھائی کی باتیں بھی سن چکا ہوتا ہے۔ مصطفیٰ رباب کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے اور اس کو کافی باتیں سناتا ہے۔ اس کی باتیں سن کر رباب غصے میں آ جاتی ہے اور وہ مصطفیٰ پر چیخنا چلانا شروع کر دیتی ہے۔ اسی دوران عدیل بھی وہاں پر آ جاتا ہے۔ عدیل اور مصطفیٰ دونوں آپس میں لڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ ساری صورتحال دیکھ کر مصطفیٰ کے والد اور والدہ بھی وہاں پر آ جاتے ہیں۔ شرجینا ان دونوں کو چھڑانے کی کوشش کرتی ہے۔ اس کے والد کہتے ہیں کہ مجھے یہی دن دیکھنا تھا کہ میرے دونوں بیٹے آپس میں لڑ پڑیں۔ مصطفیٰ عدیل اور رباب کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ دونوں انتہائی گھٹیا انسان ہیں۔ مصطفیٰ کی باتیں سن کر اس کا باپ مصطفیٰ کو زور سے تھپڑ مارتا ہے۔ اس کا والد کہتا ہے کہ مصطفیٰ اپنے بھائی اور بھابھی دونوں سے معافی مانگو۔ مصطفیٰ کہتا ہے کہ میں کبھی بھی ان دونوں سے معافی نہیں مانگوں گا، میں نے کچھ نہیں کیا۔ اور مصطفیٰ کہتا ہے کہ اب مجھے یہاں پر رہنا بھی نہیں ہے، میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ ناظرین، اس کے بعد آنے والی قسط میں آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ مصطفیٰ اور شرجینا گھر چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں گے۔ مصطفیٰ کی بہن اس کو روکنے کی پوری کوشش کرے گی لیکن وہ نہیں رکے گا۔ ناظرین، اب دیکھتے ہیں کہ اس دلچسپ ڈرامے میں اب کیا ہوتا ہے۔ ناظرین، انسانی رشتوں کی آپس میں تلخیوں اور محبتوں سے بنی اس کہانی میں دیکھتے ہیں کہ مصطفیٰ شرجینا کے لیے کیا کرتا ہے۔ کیا رباب اپنے گھر میں اپنی ساس اور سسر کو عزت اور احترام سے رکھ پائے گی یا ان کو اپنے گھر سے نکال دے گی؟ یہ سب جاننے کے لیے ہمارے آنے والی ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔